اور آج ہم سیکھیں گے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کلام مقدس کے مطابق ایماندار شخص کس طرح سے روح القدس کا، خدا کا مقدس ہے، اور ہم میں کس طرح سے خدا کا روح القدس بسا ہوا ہے۔ میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھیوں کی کلیسیا کو پہلا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت پڑھیں گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ جی، تو یاد رکھیں کہ کلام مقدس کی روح سے ہر ایماندار شخص، ہر راست باز شخص جو یسوع کے نام سے نجات پا لیتا ہے، اس کو روح القدس کا، خدا کا مقدس بولا گیا ہے، خدا کی ہیکل بولا گیا ہے، خدا کا گھر بولا گیا ہے، خدا کا خیمہ، یعنی جہاں پر خدا رہتا ہے، جہاں پہ خدا سکونت کرتا ہے، بولا گیا ہے۔ اور پالوس رسول کرنتھس شہر میں مقیم کرنتھیوں کی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے تو وہ ان کی بدکاریوں کو، ان کے گناہوں کو سامنے رکھ کے ان کو تنبیہ کرتا ہے، ان کو انتباہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، یعنی یہ اس کی طرف سے آگاہی ہے، وہ وارننگ دیتا ہے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو جو تم میں بسا ہوا ہے، اور آگے لکھا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ یاد رکھیں کہ میری اور آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے، اور یہ قیمت سونا چاندی سے نہیں بلکہ یسوع مسیح کے بیش بہا قیمتی لہو کے وسیلہ سے قیمت ادا گئی ہے۔ اس نے ہمیں خرید لیا ہے، اس نے ہمیں مول لے لیا ہے تاکہ ہم اپنے بدنوں سے اس کا نام جلال دے سکیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر خدا کا روح القدس نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ہم خدا کے نہیں ہیں، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ ہمیں خدا باپ کی، خداوند یسوع مسیح کی پہچان دیتا ہے۔ روح القدس کے بغیر مسیحت نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں روح القدس نہیں، خدا کا روح نہیں، تو ہم کسی بھی طور سے خدا کے نہیں۔ روح القدس ہمیں خدا کے پاس لے کے جاتا ہے، یہ ہمیں خدا کا ذہن بتاتا ہے، یہ ہمیں خدا کے دل کی بات بتاتا ہے، یہ ہمیں یسوع مسیح کی اور خدا باپ کی پہچان دیتا ہے، اور ہم روح القدس کے وسیلہ سے، اس کی قوت اور قدرت کے وسیلہ سے ہم خدا کا مقدس بنتے ہیں، ہم خدا کے رہنے کی جگہ بنتے ہیں، ہم اس کی سکونت گاہ بنتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اور غور طلب بات یہ ہے کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو یہی روح القدس ہمارے اس رشتے کے اوپر جو ہمارا مسیح کے ساتھ اور خدا باپ کے ساتھ جڑتا ہے، یہ مہر کرتا ہے، یہ مہر کر دیتا ہے، یہ تصدیق کر دیتا ہے کہ ہم نجات پا گئے ہیں۔ اگر آپ دنیاوی طور پہ کسی جگہ پہ جائیں تو کیا آپ نے کسی جگہ پہ اپنے کچھ پیپرز دینے ہوں
تو کیا ان پیپرز کے اوپر اگر سیل یا مور نہ ہو تو کیا انہیں کچھ ویلیو ہے؟ یعنی وہ مور، وہ سیل جو ہے، وہ سٹیمپ جو ہے، وہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں. اسی طرح سے روح القدس جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے، وہ اس بات کے اوپر مہر کرتا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ خالص ہے، ہم حقیقی طور پہ نجات پا چکے ہیں. ہماری نجات سونے اور چاندی سے نہیں بلکہ یسوع مسیح کے بیش بہا قیمتی خون سے ہے. روح القدس اس بات کی تصدیق کرتا ہے، سٹمپ کرتا ہے، مہر کرتا ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، افسیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 13 آیت پڑھیں گے. اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی. ہاں جی، تو کیا لکھا ہے؟ اور اسی میں تم پر بھی جب تم کلام حق، یعنی کلام حق خداوند یسوع مسیح کو بولا گیا ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کے مختلف القاب میں سے ایک لقب ہے. کلام حق، مکاشفہ کتاب میں اس کو کلام حق سے پکارا گیا ہے کہ جب تم کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے. کس پہ؟ یعنی یسوع مسیح کے اوپر ایمان لائے تو پاک مودہ روح کی مہر لگی. کس کے اوپر؟ ہمارے اس رشتے کے اوپر، اس ایمان کے اوپر، اس نجات کے اوپر سیل ہو گئی کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. یہ ہے قوت اور قدرت روح القدس کی. اور اس مہر کے بعد وہ میری اور آپ کی زندگی میں آ جاتا اور ہم اس کا مقدس بن جاتے ہیں، ہم اس کے رہنے کی جگہ بن جاتے ہیں. خدا ہم میں سکونت کرتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ کب اور کس طرح سے ہمارے اندر روح القدس آتا ہے اور ہم کس طرح خدا کا مقدس بنتے ہیں. یاد رکھیں کہ آدم کے گناہ کے بعد خدا انسان سے جدا ہو گیا اور پھر خدا نے ابراہیم کو بلایا تاکہ اس کے وسیلہ سے نجات کا کام کر سکے، یعنی نجات دہندہ کو، یسوع مسیح کو اس کی نسل میں سے پیدا کر سکے. ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، یعقوب سے 12 بیٹے پیدا ہوئے جو قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، جن کو ہم آج قوم بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں. وہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے. اور پھر یوسف جو کہ یعقوب کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اس کی بدولت خدا نے قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر میں قائم کیا، ان کو برکت دی، ان کو وہاں پہ بڑھایا اور وہ ہر لحاظ سے بڑھتے چلے گئے. اور پھر لکھا ہے کہ یوسف کے مرنے کے بعد مصر میں ایک نیا بادشاہ آیا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور اس بادشاہ نے عبرانیوں کو یعنی اسرائیلیوں کو تنگ کرنا شروع کیا. اس نے ان کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیا کہ کہیں یہ ہم سے زیادہ قوی نہ ہو جائیں. اور اس دور میں خدا نے موسیٰ کو پیدا کیا تاکہ موسیٰ کی بدولت وہ اپنی قوم کو ملک مصر کی غلامی سے باہر نکال سکے. اور خدا نے ممکن کیا کہ موسیٰ قوم بنی اسرائیل کا پیشوا بنتا. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ خدا بڑی قوت اور بڑی قدرت کے ساتھ اسرائیلیوں کو ملک مصر سے نکال کے لے کے آیا. اور جب یہ لوگ بیابان میں سفر کر رہے تھے تو خدا نے موسیٰ کو کوہ سینا کے اوپر بلایا تاکہ اس کو شریعت کے احکامات دے سکے. اور خدا نے اس وقت موسیٰ سے بات کی کہ میرے لیے ایک مقدس بنا، میرے لیے خیمہ اجتماع کو بنا تاکہ میں اس میں سکونت کروں اور اس کے وسیلہ سے میں قوم بنی اسرائیل کے ساتھ بات کر سکوں، میں ان کے اندر رہ سکوں، میں ان کے اندر سکونت کر سکوں. اور اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل بیان کرتی ہے کہ یہوہ پاک خدا
خدا اقدس بڑے جہو جلال کے ساتھ اس خیمہ اجتماع کے اوپر اترتا، اس کا ابر اس خیمہ کے اوپر چھا جاتا، اور خدا اس خیمہ کے اندر موسیٰ سے بات کرتا اور قوم بنی اسرائیل سنتی۔ یہ اس زمین کے اوپر، اس دنیا کے اوپر سب سے پہلا مقدس تھا جس میں خدا رہتا تھا، اور اس کو خیمہ اجتماع کا نام دیا گیا۔ اور خدا اس خیمہ کے وسیلہ سے، اس مقدس کے وسیلہ سے انسان کے ساتھ رہتا، اور یہ خیمہ اجتماع داؤد بادشاہ کے دور تک رہا، اور پھر خدا کہ بندہ مرد خدا داؤد کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ خدا کے لیے ایک گھر بنا سکے، مگر بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے اس کو منع کر دیا، کیونکہ اس نے خدا کے لیے بہت سی جنگیں لڑی تھیں اور اس نے بہت خون ریزی کی، اس لیے خدا نے بولا کہ ممکن نہیں کہ تو میرا گھر بنا سکے۔ تو بھی خدا نے اپنے بندہ داؤد کی دعا کو سنا، اور اس کے بیٹے سلیمان کی بدولت خدا نے اس دنیا میں پہلی بار ہیکل کو تعمیر کروایا گیا۔ سلیمان بادشاہ نے سب سے پہلی ہیکل کو تعمیر کیا، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہیکل بنائی گئی، اس کا نمونہ، اس کا نقشہ بالکل وہی تھا جو خدا نے موسیٰ کو کوہ سینا کے اوپر دیا، جو کہ خیمہ اجتماع کا نمونہ یا خیمہ اجتماع کا نقشہ تھا۔ اس ہیکل کا ایک صحن تھا، اس کے بعد اس کی قربان گاہ تھی، اس کے بعد پاک مقام تھا، اس کے بعد پاک ترین مقام تھا جہاں پہ خدا سکونت کرتا تھا۔ مگر یاد رکھیں کہ اس وقت تک خدا انسانوں کے اندر سکونت نہیں کرتا تھا، بلکہ ہیکل کے اندر رہتا تھا، اور خدا کی حضوری پاک ترین مقام میں رہتی، اور لوگ باہر جانتے تھے کہ خدا اندر ہے، پر کوئی شخص اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پاک ترین مقام میں جانے کی اجازت صرف اور صرف سردار کائن کو ہوتی تھی، اور سردار کائن، بائبل یہ بتاتی ہے کہ سال میں ایک دفعہ قوم بنی اسرائیل کے گناہوں کی قربانی کفارے کو لے کے پاک ترین مقام میں جاتا، تاکہ دعا کرتا تھا کہ ان کا کفارہ ہو سکے۔ اور اگر آپ پڑھیں، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، کہ اگر جب سال میں ایک دفعہ سردار کاہن اس پاک مقدس میں جانے لگتا، تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرتا، کیونکہ اگر اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہوتا تو بائبل کہتی ہے کہ وہ وہاں پہ مر جاتا، وہ خدا کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہنے کے لیے اس کی زندگی میں گناہ کا نہ ہونا تھا، اگر اس کی زندگی میں گناہ ہوتا تو وہ مر جاتا، بے گناہ شخص وہاں پہ ٹھہرتا تھا۔ اور جب یہ سردار کاہن اندر جاتا تو اس کی کمر کے ساتھ ایک رسی باندھی جاتی، اور جو چوغا اس نے پہنا ہوتا اس کے اوپر سونے کی گھنٹیاں لگی ہوتی، اور جب یہ خیمہ اجتماع، یہ جب ہیکل کے اندر جا کے پاک ترین مقام میں جاتا تو یہ جب تک چلتا رہتا تو وہ گھنٹیاں بجتی رہتی، اور کاہن یہ سمجھتے کہ وہ زندہ ہے، اور اگر وہ گھنٹیاں بجنی بند ہو جاتی تو وہ سمجھ جاتے کہ اس کی زندگی میں گناہ تھا، اور وہ رسی جو اس کو باندھی ہوتی اس سے اس کو وہ باہر کھینچ لیتے ہیں۔ یعنی انتہائی مشکل کام تھا خدا سے ملاقات کرنا، انتہائی مشکل بات تھی اس کی قربت کو حاصل کرنا، اور عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ خدا کی حضوری کے اندر جا سکے۔ صرف سردار کائن جاتا اور خدا سے بات کرتا اپنی قوم کے لیے۔ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، گناہ کے وسیلہ سے انسان جدا کر دیا گیا تھا۔ موسیٰ جب قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے لے کے آ رہا تھا تو جب خدا اس سے کوہ سینا پر بات کرتا تو لکھا ہے کہ اس پہاڑ کو جس پہ خدا بات کرتا تھا چھونا بھی منع تھا، اور اگر غلطی سے کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھو لیتا تو لکھا ہے کہ وہ سنسار کیا جاتا۔
یعنی اس حد تک مشکل کام تھا خدا کی قربت کو حاصل کرنا. کوئی شخص خدا کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا. اور موسیٰ کے بارے میں لکھا کہ موسیٰ بھی کہتا تھا کہ میں نہایت ڈرتا اور کانپتا ہوں خدا کی حضوری کی وسیلہ سے. یاد رکھیں کہ آج ہم خدا کا مقدس ہیں تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے جو ہم آگے جا کے سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم خدا کا مقدس بنتے ہیں, کس طرح روح القدس ہم میں سکونت کرتا ہے, کس طرح سے خدا ہمارے اندر رہتا ہے. مگر یاد رکھیں کہ یہ تمام باتیں جو پرانے عہد نامہ میں ہم نے دیکھی, ہم نے سنی, ہم پڑھتے ہیں, ان کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ خدا انسان کا مستقبل تیار کر رہا تھا. خدا انسان کو اس ازلی اور ابدی قربانی کے لیے تیار کر رہا تھا جو اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی قربانی ہے. اور 4000 سال خدا نے انسان کو تیار کیا ذہنی طور پر کہ وہ اس ابدی قربانی کو سمجھ سکے, اس بے عیب برہ کی قربانی کو سمجھ سکے. اور 4000 سال تک ان رسومات کے وسیلہ سے, ان قربانیوں کے وسیلہ سے, اپنے نبیوں کے وسیلہ سے, فرشتوں کے وسیلہ سے, بادشاہوں کے وسیلہ سے خدا نے نسل انسانی کو تیار کیا. اور پھر لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا. اور لکھا ہے کہ وہ شریعت کے متحد پیدا ہوا, یعنی کہ شریعت کے قوانین کے مطابق, اس کی پیشن گوئیوں کے مطابق وہ پیدا ہوا. اور یاد رکھیں خیمہ اجتماع کے بعد اگر اس زمین کے اوپر کوئی انسان خدا کا مقدس بنا تو وہ سب سے پہلا مقدس خداوند یسوع المسیح تھا. خدا کی روح اس کے اندر کام کرتی تھی, خدا کی روح اس میں ٹھہری رہتی تھی. خدا یسوع مسیح چلتی پھرتی ہیکل تھا, خدا یسوع مسیح چلتا پھرتا مقدس تھا, وہ خدا کا خیمہ تھا اور خدا کی روح اس میں بستی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ جب خدا یسوع مسیح نے ہیکل میں موجود لوگوں کو باہر نکالا اور بولا کہ میرا گھر, میرے باپ کا گھر کو تم نے جادو کی کھو بنا لیا ہے, اور اس نے لکھا صرافوں کی نقدی الٹ دی, تو یہودی قوم مجھ سے پوچھنے لگی کہ تو ان تمام کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے, اور آگے لکھے تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے. تو یاد ہے کہ یسوع مسیح نے کیا بولا کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اس کو 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا. یہ وہ پہلا مقدس تھا جو خدا نے اس دنیا میں انسانی جسم میں قائم کیا, اور وہ یسوع مسیح تھا. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 13 آیت سے پڑھیں گے. یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا, اور اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا, اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا, اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے, اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ, میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ. اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی. پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. یہودیوں نے کہا 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا. پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا, اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا. ہاللویہ. تو یاد رہے کہ یسوع مسیح سب سے پہلا خدا کا مقدس ہے جو انسانی جسم کے اندر ظاہر ہوا, اور یسوع مسیح اس بات کی تصدیق کرتا ہے
اور جب نشان مانگا گیا تو وہ کہتا ہے کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. یسوع مسیح نے یہی نشان دیا کہ میں ہی خدا کا زندہ مقدس ہوں, مجھ میں خدا کا روح بسا ہوا ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح خدا کا مقدس ہے تو اس کے وسیلہ سے ہر وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ خدا کا مقدس ہے. کیونکہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ کلیسیا کا سر ہے. کلیسیا کون ہے؟ میں اور آپ, یعنی مسیح کا بدن. اگر سر یسوع مسیح خدا کا مقدس ہے تو میں اور آپ ایماندار شخص, نجات یافتہ شخص خدا کا مقدس ہیں. اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے. وہ ہمارے وسیلہ سے بات کرتا ہے, وہ ہمارے وسیلہ سے کلام کرتا ہے, وہ ہمارے وسیلہ سے قدرت کو ظاہر کرتا ہے. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو جو تم میں بسا ہوا ہے. ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ تھی کہ خدا یسوع مسیح جب مصلوب ہوا ہے تو ہم چاروں اناجیل کو دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے اوپر جب وہ مر گیا تو لکھا کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا. یاد رکھیں یہ وہ پردہ تھا جس نے انسان سے خدا کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا. یہ وہ پردہ تھا جو جدائی کی دیوار کی طرح بیچ میں تھا. اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ یہ پردہ 30 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا اور 4 انچ موٹا تھا. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر 2 رتھ, ایک اس پردے کی اس طرف ایک دوسری طرف باندھ کے ان کو بھگایا جاتا تو بھی یہ پردہ نہیں پھٹتا تھا. یہ اس قدر مضبوط پردہ تھا. مگر میرے اور آپ کے یسوع کی موت کی قدرت کے وسیلہ سے یہ پردہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور خدا نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جدائی ختم ہو گئی ہے, مقدس کو ختم کر دیا گیا تاکہ انسان کے اندر خدا کا روح بسے. ہیکل کا یا مقدس کا پردہ پھٹنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جدائی کی دیوار ختم کر دی گئی ہے. آج میں اور آپ, ہمیں کوئی سردار کائن نہیں چاہیے جو ہمارے لیے درمیانی بنے, بلکہ یسوع کے حق میں لکھا ہے کہ وہ نئے عہد کا, بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا. یعنی وہ میرے اور آپ کے لیے درمیانی بن گیا تاکہ میں اور آپ باپ سے مل سکیں. خدا کا روح ہماری زندگی میں رہ سکے, روح القدس ہماری زندگی میں سکونت کر سکے. اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم خدا کا مقدس ہیں, خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے. اور یاد رکھیں کہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. کفارہ ہو گیا, قربانی ہوگی, انسان کو گناہ سے, ابلیس سے چھڑا لیا گیا. مگر خدا یہ چاہتا تھا کہ جس طرح یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے وہ اس کا مقدس ہے, اسی طرح سے ہر ایماندار شخص جو یسوع مسیح کے اوپر ایمان لائے وہ بھی اس کا مقدس بنے. اور اس عمل کے آغاز کے لیے روح القدس کو بھیجا گیا. اور ہم اعمال کی کتاب میں کیا پڑھتے ہیں کہ جب عید پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا تو لکھا کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. یہ اس بات کو وٹنس کیا گیا کہ اب مقدس کے اندر خدا کا روح نہیں ہے, بلکہ خدا کا روح انسانی جسم میں ہے. خدا انسانی جسم کے اندر سکونت کرتا ہے. اور یسوع مسیح کے بعد کلام مقدس کی تاریخ کے اندر یہ سب سے پہلا گروہ تھا جو ہمیں عید پینتیکوس کے دن نظر آتا ہے, جس کے اندر خدا کا روح آیا اور وہ خدا کا مقدس بنے. پہلی جماعت تھی جس کے اندر خدا کا روح آیا اور وہ خدا کا مقدس بنا یسوع مسیح کے بعد. اور پھر جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو آپ تاریخ کو پڑھیں تو وہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 70 سال کے بعد, کتنے سال کے بعد؟ 70 سال کے بعد
हैकल को मसमार कर दिया गया, यानी हैकल को बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि कौम बनी इसराइल दोबारा से हैकल के अंदर कुर्बानी करे। खुदा नहीं चाहता था कि कौम बनी इसराइल दोबारा से पाक तरीन मकाम में खुदा की हजूरी को ढूंढे। खुदा नहीं चाहता था कि कौम बनी इसराइल किसी भी तौर से खुदा की इस भेद से गाफिल रहे। इसलिए उस वक्त से आज तक दोबारा हैकल तामीर नहीं हुई। क्या आप समझते हैं कि यहूदी कौम के लिए, कौम बनी इसराइल के लिए, जो पूरी दुनिया के ऊपर हर तरह से हुकूमत करती है, उसके लिए हैकल बनाना कोई मुश्किल बात है? नहीं, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन वो जो मर्जी चाहे, जब तक खुदा नहीं चाहेगा वो हैकल नहीं बनेगी। क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी इंसान को अपनी हैकल बना लिया है। गो एक अलग टॉपिक है कि वो हैकल बनेगी आखिरी वक्त में, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो अपनी सारी ताकत के बावजूद अपने लिए हैकल नहीं बना सकते, क्योंकि खुदा की कुदरत उस काम को संभाले हुए है। और खुदा ने अपनी हैकल को इंसानी जिस्म को अपनी हैकल बना लिया है। खुदा का रूह उसमें बसता है। और यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बाद जो 70 साल में जब हैकल को बर्बाद किया गया, तो उस दौर के अंदर जो हाकिम था रोम का, नीरो उसका नाम था, और तारीख ये बताती है कि जब रूहुल कुदस मसीहों में आया तो वो खुशी और शादमानी से भर गए। उनकी जिंदगी में से मौत का खौफ खत्म हो गया और वो जगह जगह यीशु मसीह के नाम की मुनादी करने लगे। वो जगह जगह इस बात का ऐलान करने लगे कि हैकल को बर्बाद इसलिए किया गया, खुदा इसलिए हैकल को उसने खत्म कर दिया क्योंकि खुदा चाहता है कि इंसान उसका मकदस बने, हम उसकी हैकल हैं। और इस हाकिम को, नीरो को, यह बात पसंद नहीं थी और उसने क्या किया, उसने बहुत से मसीहों को मारा, कत्ल किया। और तारीख ये बताती है कि ये बादशाह मसीहों को इसने जिंदा जलवाया, इसने बहुत से मसीहों को जंगली जानवरों की खुराक बनाई। और जब ये मसीहों को मारता तो इस बात को ये खुशी महसूस करता, उसको एंजॉय करता। और लिखा कि जब वो तमाशा गांव के ऊपर इन मसीहों को लेके जाता तो वहां पे जंगली जानवरों को छोड़ा जाता, और जब जंगली जानवर उन मसीहों को खाते तो लिखे कि वो मसीह हमद के गीत गाते, वो खुशी से ललकारते कि हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और जब वो लोग मर जाते तो लिखा है कि ये नीरो बादशाह जो था, ये अपनी पलटन के साथ उस तमाशा गाह पे आता और आके देखता कि मैं देखूं, ये उनको दफन नहीं करने देता था, ये देखता उनका क्या हाल है। और जब ये देखता कि किसी का बाजू नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी का पांव नहीं, तो ये खुशी महसूस करता। लेकिन जब ये उनके चेहरों पे निगाह करता तो ये देखता कि उन सब में एक बात मुश्तरका थी कि उन सब के चेहरे मुस्कुरा रहे होते थे। और इसने इस बात को दरियाफ्त करना शुरू किया, इसने इस बात को दरियाफ्त करना शुरू किया कि ऐसी क्या वजह है कि जब ये सारे लोग मार दिए जाते हैं तो इनके चेहरे मुस्कुराते हैं। तो आप जानते हैं उसको क्या जवाब मिला? उसको जवाब यह मिला कि इनका खुदा रूहुल कुदस की शक्ल में इनमें मौजूद था, जिस सबब से इनके अंदर रूह का दूसरा फल खुशी मौजूद थी। और इस खुशी के वसीला से अपनी इस फानी मौत से नहीं घबराए, बल्कि खुशी से मरे कि हम अपने खाल के हकीकी के पास जा रहे हैं। रूहुल कुदस हमारे अंदर खुशी को भर देता है, हमें मुसरत पैदा करता है, हमें शादमानी पैदा करता है। फिर हम अपनी फानी मौत के लिए, हम इस फानी बदन की फिक्र नहीं करते, बल्कि हम अपनी रूह की फिक्र करते हैं ताकि हम खुदा के पास जा सकें। और बेशुमार लोग उन अमवात के वसीला से जो मसीहों की हुई ईमान लेके आए, उन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल किया और वो खुदा का मकदस बने। खुदा का रूह उनमें कसरत से नाजिल हुआ। आखिरी बात करके खत्म करूंगा कि हमें अपने बदन की हिफाजत करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा बदन नहीं है। क्या लिखा कि तुम अपने नहीं हो,
बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। आज जरूरत है कि हम अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करें। आज जरूरत है कि हम अपने बदनों से उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आज जरूरत है कि हम अपने इस बदन से गुनाह ना करें बल्कि उसके नाम की ताजीम करें, क्योंकि ये उसका मकदस है। और बाइबल बड़ी सख्त बात कहती है, आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे कि अगर हम अपने बदन को बर्बाद करते हैं, अगर हम अपने खुदा के मकदस को बर्बाद करते हैं तो खुदा हमें बर्बाद कर देता है। एक हवाला निकालें, पहला करंथियों 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। हालेलुया। क्या मतलब है कि अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, यानी अगर हम अपने जिस्म का नजायज इस्तेमाल करते हैं, हम इस जिस्म को, इस बदन को खुदा के कामों के लिए नहीं बल्कि अबलीस के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम दूसरे लफ्जों में इस मकदस को बर्बाद करते हैं। और खुदा हमें बर्बाद करने का मतलब यह है कि हर इंसान ने, चाहे वो ईमानदार है चाहे वो दुनियादार है, उसने इस फानी जहां से कूच करना है। लेकिन रोजे अदालत के दिन अगर हमने इस बदन का गलत इस्तेमाल किया होगा तो खुदा हमें बर्बाद कर देगा। हम उठेंगे तो सही, हम जी तो उठेंगे पर अबदी हलाकत के लिए। पर अगर हम इस मकदस का ख्याल रखेंगे तो जब हम उठेंगे तो हम अबदी जिंदगी के लिए उठेंगे। इसलिए लिखा है कि अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद कर देगा। आज जरूरत है कि हम खुदा के मकदस का ख्याल रखें, हम अपने बदनों की हिफाजत करें। क्या हम जब अपने घरों से बाहर जाते हैं तो हम अपने घरों को खुला छोड़ जाते हैं? हम हर तरह की सेफ्टी उसके लिए करते हैं, हम लॉक्स लगाते हैं, हर तौर से हम उसको सेफ रखना चाहते हैं कि कोई चोरी ना हो जाए। इसी तरह से ये बदन जो खुदा का मकदस है, हमें इसकी हिफाजत करने की जरूरत है कि चोर नकब ना लगाए, हमारी निजात हमसे चुरा ना ले, हमारा ईमान हमसे चुरा ना ले, बल्कि हम इस मकदस में रहते हुए खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा ना सबको बरकत दे।